بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے دن کا بھی بہت ہی خوبصورت آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہم ہر دفعہ میں بات یہ کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن جو ہوتا ہے اس میں اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا نہ بھولیے گا۔ دوستوں کو ٹائم دیجئے، آپ نے اپنے لیے جو پلان کیا ہوا کہ آپ نے جہاں جہاں جانا ہے، جو کرنا ہے، جس سے ملنا ہے، سب کریے، لیکن گھر والوں کو وقت ضرور دیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں فرقان بابی، ان کا تعارف۔ بابی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور تمام دیکھنے والے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ہفتے کے آخر یعنی کہ ان دنوں میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہے، اور محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سے 40 کے درمیان جا سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں تقریباً یہی چند دن کی اس گرمی کی تیز لہر کے باعث کوئی 1000 کے قریب لوگ صرف کراچی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کو جو فوراً فرسٹ ایڈ جو ہے وہ دی گئی تھی۔ تو اس دفعہ ہم بہت سارے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی طرح ہیٹ سٹروک کو روک دیا جائے، مگر ایسا ضرور ممکن ہے کہ وہ جو 1000 کا نمبر ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ کس سے؟ آپ کے اور میرے احساس سے۔ خیر، میں آپ کو آج کی اخبار کی ایک مین ہیڈ لائن جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں یہ ہے ہیٹ سٹروک، 40 ہنگامی مراکز قائم، عوام بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ ایک سرخی ہے ایک اخبار کی۔ مطلب ہمیں گھر سے فضول میں نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر نکلنا ہے تو اپنے سر کو گیلے کپڑے سے ڈھانپ کے نکلنا ہے۔ ہمیں پانی کی بوتل اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے۔ اسے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ساتھ ہی رکھنی ہے، اسے پینا بھی ہے۔ اور یہ بازار کے جتنے بھی مشروبات ہیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے۔ مگر یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک خاص چیز جو ہم نے ان 2-3 دنوں میں اپنی ذات میں شامل کرنی ہے وہ ہے احساس۔ کیا اس موسم میں آپ چاہیں گے کہ آپ کا کوئی پاکستانی بھائی سڑک کے کنارے کھڑا ہو اس شعلے برساتی دھوپ میں، اور آپ خاموشی سے اپنی گاڑی میں، اپنی بائک پہ آپ گزر جائیں، اور وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے؟ یقیناً آپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ لفٹ دیجیے۔ میں جانتا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے ہمیں کہ شاید کوئی ہم کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے تو وہ آ کے مجھ سے موبائل لے جائے گا یا والیٹ لے جائے گا، مگر سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ سیریسلی، جب ہمارے ارادے اچھے ہوتے ہیں نا، جب ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں نا، تو سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے لیے کوشش کیجئے، اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو ان کو بھی سپورٹ کیجئے، انہیں بھی آپ کی اس نعمتوں سے مستفید ہونے دیجئے جن کے پاس وہ نہیں۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت ہی قابل اور خاص مہمان موجود ہوں گے آج کے اسی موضوع کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کی کالز اور میسیجز بھی ہوں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور وقفے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے، اور آج کا موضوع ہے کراچی میں بڑھتی ہوئی گرمی، ہیٹ سٹروک۔
حکومت کی طرف سے کافی احکامات آئے ہیں اس پریشانی سے، جو آنے والی جو پریشانی ہے اسے نمٹنے کے لیے تقریباً 40 کے قریب مراکز بنا دیے گئے ہیں کراچی میں، اور ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈر دے دیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اور جتنی بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، چل کے رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ کراچی میں آج چلچلاتی دھوپ نے ڈال رکھا ہے ڈیرا، ہوا تو جیسے چل کر ہی نہیں دے رہی اور غلطی سے چلے تو اس میں بھی تپش۔ درجہ حرارت 38 پر جا کر سورج صاحب کی پھرکی گھوم گئی ہے۔ آگ بگولا ہے نہ جانے کس بات پر، شر شر پسینہ بہ رہا ہے، سایہ بھی مل جائے تو وہاں بھی چین نہیں۔ کام کاج کو نکلے شہری ہر تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کا کر رہے ہیں استعمال۔ دوسری جانب گرم موسم میں بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا کر دیا ہے محال۔ جی دوستو، صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اس صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ انوائرمنٹل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ انہیں پودوں سے اور گرینری سے محبت کرتے ہوئے اکثر مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں۔ توفیق پاشا صاحب، السلام علیکم۔ جناب وعلیکم سب بخیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم ہے مولا کا، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری خاتون مہمان ہیں، یہ ایک ایسا میگزین رن کر رہی ہیں جو اپنی نوعیت کا بالکل الگ میگزین ہے، جس میں پاکستان کے ماحول کی بات کی گئی، جس میں آلودگی کے حوالے سے بتایا، ایک اویئرنیس کے لیے جو ہے ایک کام شروع کیا ہوا ہے۔ مسز شاہدہ کوثر فاروق صاحبہ، جو کہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور چیئر پرسن بھی ہیں میگزین صبح نو کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا توفیق صاحب، یہ ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گرمی کی شدت اچانک سے اتنی کیوں بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو موسمی چیزیں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن موسم بدلتے بھی ہیں اور یہ بھی پہلے ہوتا تھا۔ دنیا کا جو یہ پورا پروسیس ہے، یہ ایولیوشنری پروسیس ہے۔ تو ایک تو نیچرل پروسیس ہے کہ جو ہماری جو ارتھ ہے وہ آربٹ میں ہے، تو سردیاں اور گرمیاں کیسے بنتی ہیں اور دن اور رات کیسے ہوتا ہے نا، صحیح ہے، یہ تو گردش کا سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ میں موسم بنتے ہیں اور کچھ، کیونکہ پلانٹ ارتھ، یہ جو ہماری مدر ارتھ ہے، زمین ہے، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، یہ زندہ ہے، مری ہوئی تو نہیں ہے نا، یہ زندہ ہے۔ اس کا بھی ایک پروسیس چل رہا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اندر جو ہے وہ مولٹن لاوا ہے اور وہ کبھی کبھار والکینو کی شکل میں نکل آتا ہے، کبھی وہ سٹیم کی شکل میں ارتھ کویکس کو کریٹ کر دیتا ہے۔ تو اس میں سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، یہ ساری سلسلے چلتے رہتے ہیں اور یہ پہلے سے چل رہے تھے، یعنی ارتھ کویکس، والکینوز، سونامیز، سٹارمز، یہ چیزیں ہمیشہ ہوتی تھیں۔ لیکن یہ پچھلے 100-150 سال میں جو انڈسٹریل ایج آیا، جس میں انسان نے دو چیزیں کی، ایک اس نے ماحول میں آلودگی پیدا کی، CO2 ایمیشنز بڑھ گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل، جو یہ ہیٹنگ اپ پروسیس ہے ارتھ کا، یہ ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ انسان نے بہت ساری دوسری ایسی چیزیں کی جن سے یہ ماحول ڈسٹرب ہونے لگ گیا، اور ہوا یہ کہ وہ پروسیس جو ہزاروں سال میں ہوتا تھا وہ سالوں میں پورا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ زمین جو ہے، اس نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ آئس ایج دیکھا ہے، جب پوری زمین جو ہے وہ برف سے بھر گئی تھی، پھر ایک ایسا بھی ٹائم آیا ساری برف پگھل گئی۔ یہ ایولیوشنری پروسیس ہے۔ صحیح، لیکن ہم نے یہ کیا
کہ ہم نے 100 سال کے اندر اس کا ٹیمپریچر ایسے ریز کر دیا کہ یہ آؤٹ آف سنک ہو گئی، اور اس سے کلائمیٹک کنڈیشنز ایک دم سے بدلنا شروع ہو گئے، جس کو آپ نے پہلے گلوبل وارمنگ کا نام دیا، یعنی زمین گرم ہو گئی، صحیح. اور اس سے پھر کلائمیٹ چینج ہونا شروع ہوا. بالکل صحیح. اچھا جی، مسز شاہدہ صاحبہ جو ہیں، ان کی کیا رائے ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک کالر میرے ساتھ ہولڈ میں ہے، جلدی سے انہیں شامل کر لوں میں، آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، ہیلو. منظور الہی کھوڑ نجم اللہ ہری پور سے نیوز کیفے میں. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. فہیم بھائی، منظور الہی کھوڑ نجم اللہ ہری پور سے نیوز کیفے میں. کیسے ہیں منظور صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور مجھے بتائیے میری ایم سی آر کی ٹیم، کیمرہ مین بوبی بھائی اور میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام پہنچے. جناب ان سب کی طرف سے وعلیکم السلام. پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے شہر ہری پور میں آج کتنی گرمی ہے اور کیا صورتحال ہے؟ سچی اور ریلی جو سچی بات ہے فہیم بھائی، کہ اللہ حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پنکھا بند کیا ہوا ہے. کیوں، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا گرمی نہ نہیں، ہونے کی وجہ لائٹ سے؟ نہیں ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے. اچھا. کہ ایسی ٹھنڈ ہے کہ پنکھا ابھی بھی بند ہے، یقین مانیے. اور رات کو بھی ہم جو ہے نا کمبل کر کے سوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کراچی کے اوپر بھی کرم فرمائے اپنا. اور جس طرح کا یہ سلسلہ ہے، تو میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی آفر دیتا ہوں، اگر آپ مان لیں جلدی سے. وہ یہ ہے کہ پوری ٹیم کے ساتھ آپ میرے گھر آ جائیں اور یہاں سے بیٹھ کے آرام سے اپنے شو کریں. بالکل صحیح، اچھی آفر ہے، مگر تھوڑے سے لوگ بڑھا دیں ذرا، کوئی 2.25 کروڑ کر لیں، یہ پورا کراچی لے کے آنا چاہتا ہوں میں. اللہ جیا، تو بڑی جگہ آپ آگے بڑھا. میں یہ ایک بات کہتا چلوں کہ کراچی کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا احساس کی ضرورت ہے. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے باتیں کی ہیں، میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ جب تک آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے تھوڑا سا آزمائش کا وقت ہے، جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ہم کوئی ایسا شٹر نہیں تیار کر سکتے جس سے کہ جی سب کو، وہ ہر بندے نے اپنے طور پہ ایک کام کرنا ہے کہ جی پانی لے کے چلے، سر کو ڈام کے چلیں، بغیر اپنے کام کے گھروں سے باہر مت نکلے. اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ منظور صاحب، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بڑا اچھا آپ اضافہ کرتے ہیں ہمارے موضوع میں. اچھا شاہدہ صاحبہ، اب آپ کی طرف بڑھتا ہوں میں. یہ جو ہیٹ اسٹروک کئی جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن یہ کہے گئے تھے کہ بڑے ایک خطرناک ہیں اور یہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہم نے اس دفعہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوا ویسا نہ ہو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، پچھلے سال جو ہوا تھا اس سے ہمیں تھوڑا سا سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، اور اسی وقت سے ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے تھی ریولیوشنری بیسس پہ، کہ ہمیں اگلے سال، پچھلے سال یہ تھا معلوم ہوا تھا کہ 2 ڈگری بڑھا ہے ٹیمپریچر، اور اس سے اگلے سال 4 ڈگری بڑھے گا. تو ہم بس وہ آیا اور ایمرجنسی لگی، کچھ لوگ بیچارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پورے سال ہم غافل بیٹھے رہے، ہماری حکومتیں غافل بیٹھے رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ کیمپ لگا دینا یا احتیاطی تدابیر کیا اختیار کریں، دیکھیں جب تک ہم لوگ اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پلانٹیشن جو ہے سب سے زیادہ ہیٹ کو کم کرتی ہے، تو کتنی پلانٹیشن ہوئی ہے پورے سال میں، آپ بتائیں. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے یا توفیق پاشا صاحب بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور میں نے ایک 10-12 سال سے ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ نیشنل پلانٹیشن ڈے اناؤنس کریں. اور بہت آسان ہے کہ اگر ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت مل کے اس کو ایک کیمپین بنائے، جس طرح ہم ویلنٹائن ڈے کو بناتے ہیں یا مدر ڈے کو بناتے ہیں، فادر، اسی طرح نیشنل پلانٹیشن ڈے کو ایک کیمپین بنائیں، اور اس میں فیسیلیٹیٹ کریں جو ہمارے ادارے ہیں وہ، کہ آپ گھر کے اندر کیسے پودے لگا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی پارک ہے تو آپ کیسے وہاں جا کے لگا سکتے ہیں. جس طرح ووٹ ڈالنا ضروری ہے، اگر سال میں ایک دفعہ بھی آپ کر لیں، 14 اگست کو کر لیں، انڈیپینڈنس ڈے کو کر لیں، یا فیبروری میں کر لیں، تو آپ بتائیں کہ پورے 20 کروڑ تو نہیں لگیں گے، کم سے کم 5 کروڑ تو لگ جائیں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ 5 کروڑ پودے وہ 5 سال میں لگائیں گے. تو ہم نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ 1 دن میں لگ سکتے ہیں، اگر حکومت چاہے تو کیوں نہیں لگ سکتے 1 دن میں اتنے پودے. لیکن یہ کہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پانی نہیں ہے. تو پانی کی کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. اتنا پانی تو ضائع ہوتا ہے، اس کو آپ ریسائیکل کر لیں. گھریلو سطح پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کیسے سبزیاں لگائیں، کیسے پودے لگائیں. تو آپ دیکھیے دال، چاول، سبزی،
कितने सारी चीज़ें धुल रही होती हैं, तो अगर वो हम उसको एक जगह कलेक्ट कर ले तो कम से कम 1-1.5 बाल्टी तो पानी बच जाता है। वो हम 2 दरख्तों में और साथ में बीच में क्यारी बना के सब्जी लगा दें तो वो आराम से चल सकती है। सही। हर शख्स अगर 2-2 दरख्त भी लगा देता तो कुछ ना कुछ तो मतलब हीट आपकी कम होती। सही। ये इन दरख्तों की कमी की वजह और इस बारे में बात करेंगे, और मैं तौफीक साहब से भी बात करना चाहूँगा इस हवाले से। इस वक्त मुझे एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे से वापस आएंगे दोस्तों तो आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, और ख़ास तौर पे हमारे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे आज मुफीद बातें जो है वो भी जानते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और न्यूज़ कैफ़े देखने वाले सारे दोस्तों के लिए एक तोहफा भी है। वो ये है कि आप हमारा जो फेसबुक पेज है वो www.facebook.com/newscafe इसको विज़िट कीजिए और इसे लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको तफसीलात मिल जाएंगी ओशियन मॉल सिनेमा की फ्री टिकट्स जीतने के हवाले से। बात हम कर रहे हैं आज गर्मी की लहर, गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत, हीट स्ट्रोक के बारे में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तौफीक पाशा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शाहिद कौसर फारूक साहिबा। अच्छा पाशा साहब, हीट स्ट्रोक मतलब इसकी और क्या वजह है, किस वजह से ये पैदा हो? एक तो हमारे यहाँ एक ज़रा मसला ये है, और जैसे हम सवेरे भी बात कर रहे थे, एक वो खौफ और ये जो पूरा जो मीडिया हाइप है और गलत अल्फाज का इस्तेमाल, गलत रीजंस सामने आना, ये एक तो ये है कि हीट वेव जिस तरह आपने कहा लहर, और हीट स्ट्रोक जो है वो लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है जिनके ऊपर गर्मी जिनको ज्यादा लग जाती है। सही। हीट स्ट्रोक जो है गर्मी की शिद्दत का असर इंसान पे जब वो बीमार हो जाता है उसको वो उसका नाम हीट स्ट्रोक, वो हीट स्ट्रोक है। तो बहुत सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी हीट स्ट्रोक होने वाला है। हीट स्ट्रोक नहीं होने वाला है, हीट वेव होने वाली है। अच्छा, कराची जो है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, कराची में एक खास चीज जो कराची के पास है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज के पास पहाड़ और बर्फ है, हमारे पास समंदर है, और बेसिकली समंदर से हवा आती है। ठीक है। जिसने नॉर्मली गर्मियों के दिनों में जो कराची का टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है वो ये समंदर है। सही। ठीक है। समंदर से हवा एक सर्टेन डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। यानी वो चारों तरफ नहीं जा रही होती है कि जी वो इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इधर भी जा रही है। सही है। वो बेसिकली एक तरफ में आती है। सही है। अच्छा, जब ये मौसमी हालात चेंज भी होते रहते हैं, थोड़ी गर्मी हो गई, थोड़ी ठंडी हो गई, जहां गर्मी हो जाती है उससे फिर और असरात होते हैं मौसम पर। तो इसी तरह कभी कभार समंदर के ऊपर ऐसा होता है कि हवा समंदर की रुक जाती है 2-3 दिनों के लिए। अच्छा, गर्मियों में जब ये होता है तो फिर कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। और सिर्फ कराची नहीं, जो कोस्टल एरिया है हमारा पूरा का पूरा, यानी ग्वादर और उससे भी आगे से लेकर आपकी ये बदीन, केटी बंदर वगैरह, ये इस साइड पर भी चले जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो कोस्ट लाइन है उसमें डिफरेंसेस हैं और विंड की डायरेक्शन एक है, तो कुछ इलाकों में ज्यादा होता है, कुछ इलाकों में कम होता है। तो ये खास जो हीट वेव आता है उसकी ये बुनियादी वजह है। 70s में अक्टूबर के महीने में और मई के महीने में हमारे यहाँ लू चलती थी, और लू इस तरह चलती थी कि बाहर बल्कि जोर की हवा चल रही होती थी, तेज हवा चल रही होती थी, लेकिन ऐसे था जैसे कि तंदूर में से वो हवा निकली हुई है, और उसको एक्चुअली हम लू कहते थे। आजकल गर्मियां होती हैं, टेम्परेचर राइज करता है, पहले से ज्यादा राइज कर रहा है टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में। लेकिन वो लू वाली जो हवा चलती थी और बहुत खुश्क होती थी ये, और कराची में अक्सर लोगों के होंठ और हाथ ये फटना लगता था, ड्राई होता था। तो ये दिस इज द हीट वेव और उसके जो असरात हम पर पड़ते हैं। मैं ये कहता हूं जब आप बाहर जाते हैं और गर्मी सख्त है, या समझे बारिश हो रही है, सही है, लेट्स पुट इट इन अ डिफरेंट वे, कि अगर बारिश हो रही है, बहुत सख्त बारिश हो रही है, तो आप बाहर जाके खड़े हो जाएंगे,
कहेंगे बारिश हो रही है? नहीं। आप अगर बाहर जाना जरूरी है तो एक छतरी ले लेंगे ना। सही, ये तो बिल्कुल। कॉमन सेंस है। बिल्कुल सही है। अगर आप इंसान में इतनी अकल नहीं है कि वो एक छतरी खोल ले, तो फिर तो उसका कोई अल्लाह ही हाफिज नहीं, है, अल्लाह सही। हाफिज है, वो अल्लाह भी उसको नहीं भी कहेगा भाई तू जा। हाँ सही है, ठीक है ना? तो अगर सख्त धूप पड़ रही है तो एक छतरी ले ले, बिल्कुल सही एक है। टोपी पहन ले। हाँ और छतरी और टोपी कुदरत ने हमें दरख्तों की शक्ल में दिया। हाँ अच्छा, फिर हमारे घर, पहले के घरों में ऊपर सीलिंग्स हाई होती थी, ऊपर की तरफ एक रोशनदान होता था, दरवाजे जो हैं वो नीचे से थोड़े से शॉर्ट होते थे, तो नीचे से ठंडी हवा जो है वो नीचे से आती थी, और वो हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर चले जाती है। सही तो है। कमरे के अंदर जो गर्म हवा होती है वो नॉर्मली छत के करीब होती है, रोशनदानों से वो बाहर निकल जाती थी, दरवाजे से ठंडी हवा ठीक कमरे है, में सही, दाखिल सही, होती सही। थी। हमारे घर की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी कि घर ठंडे होते थे। हमारा रहन सहन सब कुछ घरों के अंदर सहन होते थे, यानी हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारी देखें कि हमारे लाइफस्टाइल्स में क्या मसले मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर गर्मी है और आपको बाहर धूप में जाने की जरूरत है तो यार टोपी पहन लो, हाँ सही है। ठीक है। और दुनिया भर में आप देखें कि वियतनाम, चाइना वगैरह में आप देखें तो वो कोन किस्म की वो टोपी पहनते जी, जी, हैं। छतरी जो जैसी काउबॉय टोपी, हाँ। मूवीज में हम देखते हैं तो बड़े उन्होंने बड़े काउबॉय hats। हैट पहना हुआ है। मैक्सिकन्स भी वो क्या है, वो टोपी आपकी शक्ल से और आपके शक्ल से धूप को बचाती है। प्लस टोपी सिर के थोड़े से ऊपर होती थी, यहाँ पर भी हवा की गुंजाइश थी, एक पॉकेट आपको एक कुशन मिलता था कि सिर नहीं गर्म होता था। हाँ सही 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 तो सही, हम नंगे सिर जब बाहर धूप में खड़े हुए होते हैं तो पकेगा ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आम पक जाते हैं तो ये तो सिर है। सर क्यों नहीं पकेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई याहिया बात कर रहा हूँ जी याहिया साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत आज तो बहुत मुझे खुशी भी है क्योंकि पाशा साहब बैठे हैं। यकीन करें पाशा साहब के पास जो उनकी स्पेशलिटी है ना, इट्स वेरी जी। डिफरेंट। और मेरे कोई शक उन नहीं। चंद लोगों में से हैं जिनसे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी इनसे मुलाकात हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने बड़ी बुनियादी बातें बताई हैं। देखिए फहीम, हम जब नेचर से हट जाते हैं ना तो फिर हमें नुकसानात होते हैं। सही। हमने दरख्त काट दिए, हमने बिल्डिंग में जंगल बना दिए। जब मैं अब नॉर्थ औरंगाबाद की बताऊं, नॉर्थ औरंगाबाद में हमारे सफेदे के दरख्त लगे थे बेइंतहा। सही। जब हवा चलती थी ना कहीं तो बहुत ठंडक आती थी। जी वो हाँ। सारे दरख्त इन्होंने उड़ा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब ये बहुत प्रैक्टिकल इन्होंने बात की कि हम एक तो होती है कि नेचर की तरफ से जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन एक होता है आदमी अपने लिए तकलीफें खुद क्रिएट करता है। सही सही सही। तो ये बात जो इन्होंने बताई कि हमने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन ऐसी कर ली, अब बिल्डिंगों के अंदर आप देखें ना, जहाँ सफोकेशन हो रही है हीट से, तो वहां आदमी गम घुटने से मर जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मैं अभी जो हमारे साथ मसला है कि अगर हम हीट स्ट्रोक को फेस करते हैं तो हमने क्या इंतजाम किया। वो देखें, मरने, अल्लाह माफ करे कि ईदी साहब ने 600 कब्रें खोद के रख दी हैं, लेकिन आप ये देखें जिनको ये करना चाहिए कि भाई हॉस्पिटलों में क्या इंतजाम किया हुआ है आपने लोगों को, राह चलते हुए लोगों के लिए क्या इंतजाम किया। और जैसे बादशाह भाई ने बताया ना कि हमें एक बड़ी छोटी छोटी चीजें, जिन्होंने क्या फ्लैट हैट पहने, ठीक है, ठंडी पानी की बोतल साथ रखें, गीला कपड़ा साथ रखें, ये इतनी मामूली चीजें जिसपे कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते लेकिन होते। लेकिन अगर ये पब्लिक मैसेज आप चलाना शुरू करें और पाशा साहब जैसे लोग आके लोगों को बताना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में हमें तो ये हम रोल देखें, अगर मीडिया क्रिएट करने कुछ नहीं होगा, हमें यही बताना है कि हमें इसको कूप अप किस तरह करना है। तो ये मीडिया का काम है। और जैसे मुझे पता है तो मैं लोगों को प्रोपोगेट करूं और लोगों को आकर बताऊं, इससे यही हो सकता है। बाकी सिर्फ हम बातें करते रहेंगे तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया याहिया साहब। जी शाहिदा साहब, आप क्या कहेंगी? जैसा कि पाशा साहब ने कहा कि इससे बचने के लिए हमें अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना है। मतलब इसी तरह पता है कि मौसम अगर तेज़ है, सख्त हो रहा है, तो हमें उसका मुकाबला करना है, जाहिर सी बात है, अपनी अक्ल से। आप क्या मैं ये समझती हूँ कि ये जो हीट वेव है या गर्मी है, सिर्फ ये किसी एक वजह से नहीं होती। गर्मी की बहुत सारी वजहें हैं। एक तो हमारा जो आप देखें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ख़राब है, आपने जितनी ज़्यादा रोडें चौड़ी कर ली, उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट रोड पे आ गई है, और जितना ईंधन या फॉसल फ्यूल जलेगा उतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर हमारे शहर में कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम नहीं है। आप सुबह उठे तो जगह जगह कचरा जलाया जा रहा होता है, ये भी ऐड करता है आपकी गर्मी में। तो आप हुकूमत को चाहिए और लोगों को खुद भी चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। कचरे के अलग अलग वो, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है,
सिस्टम बना लें कि हमने गीला कचरा यहाँ रखना है, वैसा कचरा जो दूसरे जी 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 स्कैवेंजर्स होते हैं या जो अफगानी बहुत सारा कचरा उठा रहे हैं वो उठाना है, लेकिन वो कोई बात ही नहीं है। और बात ये है कि देखिए हुकूमत का भी काम है, लेकिन एज अ सिटीज़न सबकी एक जिम्मेदारी है कि वो खुद भी, लोगों का हाल ये है कि आपने कचरा जमा किया और बाहर फेंक दिया, हुकूमत तो उठा नहीं रही, लेकिन आप खुद भी तो एहतियात करें, ना खुद एहतियात करें। तो इन चीज़ों से भी गर्मी बढ़ती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखें ना, जितना कचरा जलेगा, जितनी गाड़ियाँ चलेंगी, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे मौसम में हमें एहतियात करनी चाहिए कि बेज़रूरत हम ना निकले, बेज़रूरत गाड़ियों को ना चलाएं, और कचरे को तो बिल्कुल ही नहीं जलाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है लोगों को। मैं तो जा के जो स्वीपर उनको कहते हैं, भाई तुम लोग को खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम करो, दूसरों पे नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे आपको हैं। खुद भी कैंसर हो जाएगा। हाँ, तो कहते हैं बाजी से क्या, मैंने कहा बिल्कुल होता है, आपको पता नहीं कितना खतरनाक है जो आप लोग कचरा पत्ते तक जला रहे हैं, हर चीज जला रहे हैं। और कितनी तकलीफ होती है ना जब वो धुआं ऐसे जी जी, हम हवा आप में देखिए mix दम होते- घुटने लगता है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो रही है। फिर जो आप कह रहे हैं कि हमारा कुछ साल पहले यहाँ पे प्लांटेशन हुई, क्रोनोकार्पस लगाया गया, जिस पे हमने काफ़ी शोर किया उस ज़माने से, 10 साल पहले ये लगे थे नाजिम के ज़माने में, कि ये दरख्त गलत है, हमें सही दरख्तों का इंतखाब करना चाहिए। क्रोनोकार्पस से उल्टा मेरे ख्याल से ये मौसम को गर्म कर रहे हैं, सही। क्योंकि ये हमारे मुल्क का दरख्त नहीं है। हमें जो अपने लोकल ट्रीज़ हैं वो लगाने चाहिए। इससे और एलर्जी हो रही है, इसकी जो लाल रंग के वो बीज निकल रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, इससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। हम इस बारे में बात करते हैं। एक वक्फे का ऑर्डर आ चुका है मेरे पास, तो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ये दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कराची के मौसम के हवाले से, बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के हवाले से। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो तौफीक पाशा साहब और मिसेस शाहिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आलिया बात कर रही हूँ पेशावर से। खुश आमदीद कहते हैं आपको। आलिया, क्या कहेंगे? कैसे आप सर? अस्सलाम वालेकुम। चला, क्या कहेंगी? क्या? वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सही हैं हम। आज के मौजू अस्सलाम के वालेकुम पाशा साहब को भी सलाम और मैम को भी सलाम मेरी तरफ से। तो जी ठीक है, दोनों की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज के मौजू के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आलिया साहिबा? यहाँ तो मौसम पेशावर में इतना गर्मी तो नहीं हुआ है, अभी ठंडा है, और कराची अच्छा। के हालात बहुत गर्म हुआ है। बहुत गर्मी हो गई कराची में। आप? कराची में बहुत गर्मी हो गई है। बहुत गर्मी है अभी तो। यहाँ इतना गर्मी नहीं है अभी, अभी टंकी भी हमने अच्छा, ऑन नहीं किया है। तो यानी पंखे वंखे भी ऑन नहीं किए अभी आपने? नहीं नहीं। चले भाई, कितने हमें जेलसी हो रही है, पता है? आपको प्रोग्राम के मतलब बहुत थैंक यू सो मच। आलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, लाइन में रखल ड्रॉप हो गई। मैं आई नो आपका थोड़ा सा एजेंडा है, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, 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 जी। कि ये सेकंड कॉल आपके पास आया, और दो कॉल्स में से दोनों ने ये कहा कि हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आप इनसे ये पूछें कि ये जो चेंजिंग क्लाइमेट है इनके पास क्या असर हुआ है, और ये आपको बताएंगे कि इन इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, लोग ज़्यादा पानी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। आप देखें कि ये चित्राल वगैरह में कितनी सख्त बारिशें हुई हैं, फ्लडिंग हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, आपका कराकोरम हाईवे ब्लॉक हो गया है, वहाँ पे लोग मरे हैं। ये है क्लाइमेट चेंज। ये इतना लेट कभी बर्फ नहीं गिरती थी जो ये अब अप्रैल के महीने में जाके बर्फें गिरी हैं। ये है कोई गर्मी से तो कोई सर्दी से, कोई पानी की कमी से तो कोई कमी की ज्यादती से। सही सही सही। बैलेंस नहीं रहा ना। मगर हमारे पास एक जादू की पुड़िया है जिससे हम मौसम को तब्दील कर लेते हैं, पता? क्या बात है जी। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज। जी हाँ बॉबी साहब, क्या सुनाएंगे अभी? नहीं, खैर सोते तो नहीं है, मैं कह रही हूँ बरसों रे। हाँ बरसों, कभी तो बरसों रे। हम तो कराची वाले तो बरसों रे, कराची वाले तो यही बरसों रे, भले परसों रे। ये भी है, सही है जी बॉबी साहब।
फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। सुबह हो या शामें, इस जीवन बगिया में, ओ सुबह हो या शामें, इस जीवन बगिया में, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। बहुत खूब भाई, कैसा मौसम बदला आपने भाभी थैंक यू। कि मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती। दोस्तों हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से, बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से और हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे हैं हम। मौसम के बारे में अगर बात करें तो पाशा साहब, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पता चला कि जर्मनी में जो एक इंसान की जो औसत ज़िंदगी है वो है 92 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो ये है तकरीबन 60 साल। तो ये जो 32 साल का डिफरेंस है, क्या इसमें मौसम का अमलो दखल है? डेफिनेटली होता है, लेकिन ये समझना कि जी ये हमारे गर्म इलाके हैं तो गर्मी की वजह से शायद हमारी लाइफ, क्योंकि बहुत ठंडे इलाके में भी मौसम का असर होता है, ये आई थिंक माहौलियाती और टेक्नोलॉजिकल फ़र्क है की वजह से ये फ़र्क आता है। पहले हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। वेस्ट में लोगों को थोड़ा सा सुकून ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो उन टेंशन एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को मार देती है, आपकी खुराक मार देती है, आपकी ज़िंदगी के जो जिस कंडीशंस में आप रह रहे हैं ये चीज़ें आपको मारती हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको फ़िक्र परेशानियां नहीं होंगी, आप अच्छी खुराक खा रहे होंगे, अच्छे माहौल में रह रहे होंगे, तो जाहिर बात है आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो माहौल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है शाहिदा साहिबा? मतलब इन्हीं हालात में, क्योंकि
اگر ہم چاہیں بھی تو اچانک سے ہم سارے سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، مگر وہ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا کچھ ایک بہتر ماحول چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنا بڑا بیڑا لے کے چڑھے ہو. آپ دیکھیے اسپائنل کارڈ انجرڈ پیشنٹ کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا، اس میں ہم نے 8,000 پیشنٹ کو ٹریٹ کیا. ان کو ہم نے ماحول، ان کو کلین ماحول دیا، ان کے ٹوائلٹس بنوائے، ان کے گھروں میں ریمپس بنوائے، اور پھر ان کو پلانٹیشن کی طرف لائے، کچھ مرغیاں وغیرہ دیں کہ آپ لوگ کم سے کم ایک انڈا کھائیں، اگر اس طرح کر کے. تو اگر ہر شخص چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائے گا، ہمیں کہتے ہیں کہاں سے چینج آئے گا. ماحول تو بہت بڑی چیز ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک درخت لگا دینا یا اس سے ہمارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی شخص کر رہا ہے اور اس کو پاگل کہا جا رہا ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں تو میں وہ پاگل چڑیا ہوں جو ایک جگہ آگ لگی تھی تو وہ ایک بوند پانی ڈال رہی تھی. تو ہم اپنے سے ایک بوند پانی ڈال رہے ہیں. ہم اتنا بڑا چینج نہیں لا سکتے. یہ سارے قوم کو مل کے کرنا ہوگا، اور ہر شخص انڈیویجولی اگر کرے گا. آپ دیکھیں نا، ایک پولیتھین بیگ ہے، ہم نے اس پر کافی مہم چلائی. کراچی یونیورسٹی کو ہم نے اس کا پروجیکٹ بھی دیا کہ بھائی، لیکن جب تک پھر اس پہ اسمبلی میں بھی میں نے یہ بل پاس کرایا ہے، ٹریز اینڈ پارکس ایکٹ، میونسپل ایمرجنسی، کہ ہمارے بنیادی چیزیں ملنی چاہیے. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ سارے پولیٹیشنز نے بہت، حالانکہ میں پولیٹکس میں نہیں ہوں، لیکن میں نے جا کے یہ ساری چیزیں کی. پولیٹیشنز نے تعریفیں کی. سندھ اسمبلی میں سب سے ایک درخت لگوایا 97 میں نے، اور اس کے جب جنرل نقوی آیا، انہوں نے سب کی نیم پلیٹ ہٹا دی، لیکن وہ درخت رہنے دیا. وہ گرون اپ ٹریز ہیں وہاں پہ. تو ایک شخص جب اتنا کر سکتا ہے، تو اگر ہم سب مل کے کریں تو کیا، ہم اگر سب مل جائیں اور سارے قوم ایک جگہ ہو کے یہ ساری چیزوں پہ سوچنے لگے، تو میں یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کام کرنے پہ. میں جب چیزیں لے کے جاتی تھی، محمد میاں سمرو سینٹ کے چیئرمین تھے، وہ کہتے تھے بھابھی آپ ایک جوتا اٹھا کر ہمیں ماریں، کیونکہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں. تو ہم تو ہر لیول پہ کر رہے ہیں کہ جی حکومت کو بھی ایڈوائز بھیج رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. پولیتھین بیگ کا استعمال ختم کر دیں. لوگ اپنے طور پہ سوچیں کہ ہر ایک نے آسانی ڈھونڈ لی ہے، دودھ دہی سبزی ہر چیز پولیتھین بیگ میں آ رہی ہے، گرم کھانے آ رہے ہیں. ان میں اویئرنیس لائی جائے کہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے خطرناک ہے. آپ گرم چیزیں لائیں گے، کھائیں گے، اور پھر جانور کھا رہے ہیں، وہ بیچارے مر رہے ہیں. آپ کے سیوریج چوک ہو رہی ہے. آپ کچرا باہر نہ پھینکیں. اپنے طور پہ جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں لگائیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کیا کہتے ہیں کہیں جگہ نہیں ہے، ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، تو فلیٹس میں آپ گملے رکھ کے اس میں کوئی سبزی ایسی لگا لیں جس سے بیل چڑھ جائے، تو تھوڑی تھوڑی گرینری سے بھی فرق پڑے گا. اور پھر گاڑیوں کو پولنگ کریں. دیکھیں اگر ایک گھر میں آپ دیکھیں 4-4 6-6 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اگر گاڑیوں کا بھی استعمال کم کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ گرمی بڑھتی ہے. آپ کو ایک تو پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ محلے کے لوگوں کو ہم سب مل کے ایک جگہ جانا ہے تو ایک جگہ چلے جائیں، تو کتنا فرق آ سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی وعلیکم السلام. جی محمد آصف بات کر رہا ہوں جدہ سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد آصف صاحب؟ سر سعودی عربیہ سے. سعودیت سے. کیسے ہیں آپ میرے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. میری طرف سے آپ سب کو سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے محمد آصف صاحب؟ سر میں کہنا یہی چاہوں گا کہ بہت پیاری پیاری باتیں، بہت اچھی باتیں یہ عوام کو بتا رہے ہیں، عوام تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ کچھ کریں ان کے لیے، عوام کے لیے. ہاسپٹل کو بہتر بنائیں. اور ایک خاتون نے بات کی تھی کہ سڑکوں پہ رش، یعنی کہ ٹرانسپورٹ اتنی ہو چکی ہے وہاں، جی اس سے زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے. کراچی میں پچھلے رمضان میں رہ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مجھے دوبارہ کراچی میں لے کے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی یہ ہیڈ لائنز کر رہی تھی کہ دوسرے ممالک بہت اچھا اقدام اٹھا رہے ہیں، ہم ان سے پیچھے ہیں، لو ہے، ڈاؤن ہے. بھائی کیوں ہو؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم آپ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں میرے دوست محمد آصف صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے جدہ سے کال کی اور آپ پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا.
सर क्या कहेंगे, किस तरह आगे बढ़ाएंगे इस बात सर को? देखिए, शादी बीवी ने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, और इन्हीं के अल्फाज हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा। और उर्दू में जो हमारी पुरानी कहावत है कि कतरा कतरा धनिया बनता है, ये इस वक्त इतना बड़ा मसला है कि इसमें हर इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, कचरा घर से बाहर फेंकने से पहले उस कचरे में से आप सॉर्टिंग आउट करें, कागज़ वगैरह अलग कर दें, जो आपका किचन वेस्ट वगैरह है वो कंपोस्टिंग में जा सकता है, जो टीन, डिब्बे, शीशा, इस किस्म की चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, उसको अलग करें, उसको तरीके से डिस्पोज करें। सारा कचरा बाहर आप रख देते हैं घर के, आप समझते हैं कि सिटी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, वो उठाएगी, उसकी बस की बात नहीं है। पानी घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बचत करें, जो अपने फार्म्स में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो उसमें बचत करें। खामखा रोशनी, बत्ती, पंखा, एसी कम करें, आपका भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है। गाड़ियाँ कम, स्टेट के ऊपर आपने एज अ प्रेशर ग्रुप पहले अपना अपना करें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले ये करें, और जब ये कर लिया तो फिर बाहर निकलें, फिर अपनी सड़क को साफ करें, फिर प्रेशर ग्रुप्स बने। आपकी जो म्यूनसिपैलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुक्मरान हैं, उनके ऊपर आप प्रेशराइज करें कि वो आपके लिए कुछ करें, मांगे उनसे, डिमांड करें। जब आप अपना हिस्से का कर लेंगे ना, तो फिर आप डिमांड भी कर सकते हैं और आपको मिलेगा। हुक्मरान आपको वही मिलते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप आपने अर्न किया है। जी सही। फिर दरख्त लगाइए, माहौल को साफ रखिए। ज़रूरत यह है कि ये कराची जैसे शहर में लाखों मोटरसाइकिल रोड पे निकला हुआ है, मास ट्रांजिट होनी चाहिए इनके लिए, जो सस्ती होगी और इतना सारा पेट्रोल नहीं इस्तेमाल होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होंगे। चेंज ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं नहीं जी सड़कों को चौड़ा ना करें, ये ना करें, वो ना करें, और मैं जिनको जो प्रॉबली, मैं तो अपने आप को माली कहता हूँ, तो मेरा तो सारे ज़िंदगी दरख्त लगाएं, लेकिन कभी कभार ज़रूरी होता है। अगर किसी दरख्त को काटना पड़ गया, आपके रास्ते में आ रहा है, कोशिश करें कि उससे घूम फिर के चले जाएं। लेकिन नहीं हो सकता तो ये नहीं है कि आप नहीं काटें और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, काटें। एक दरख्त अगर काट रहे हैं उसकी जगह 100 दरख्त लगाएं, लेकिन ऐसे लगाएं कि वो दरख्त को आप पानी दे रहे हो। कैसे हो सकता है? अभी आपने भी कहा, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जी अगर, और बिल्कुल सही आपने कहा, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जी 14 अगस्त 23 मार्च और 14 अगस्त को एक झंडा जो हम ये हमारा सब्ज परचम लेकर चलते हैं, उसके बजाय आप सब्ज दरख्त लगाएं। ये आपका लिविंग फ्लैग है, ये जिंदा कुछ देर है ना, जानदार झंडा है आपका, वो लगाइए। अगर कराची शहर में कम से कम 20-25 लाख घर तो होंगे, अगर हर बंदा अपने घर में एक दरख्त लगा दे, उसके लिए ना उसने किसी से, ना डीएचए से, सीबीसी से, किसी से कोई कंटोनमेंट बोर्ड से इजाज़त नहीं लेनी है, किसी पार्क से आपको परमिशन नहीं लेनी है, अपने घर में लगाना है, उसको आपने पानी देना है, वो लगाइए। अपनी छतों पर ग्रीनरी लगाइए, सब्जियां उगाइए, अपने बाउंड्री वॉल्स के ऊपर बेलें लगाएं, ये हीट को रिड्यूस करेंगे। सब मिलके, और सिर्फ हम नहीं, कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, लेकिन ये पूरी दुनिया में लोगों को करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया, ये जो हमारे मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये इलाका है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सफरर होगा, सबसे ज़्यादा असर क्लाइमेट चेंज का यहाँ आएगा। कहते थे, और आज से हम 10-15 साल पहले हम बात करते थे कि जी ग्लोबल वार्मिंग का ये असरात होंगे, आज हम वो असरात देख रहे हैं। हम कहते थे कि जी 20 करोड़ आबादी जो है इस खित्ते में जो है वो क्लाइमेट के रेफ्यूजीज होंगे, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे क्लाइमेट की वजह से, होंगे, हो रहे हैं। पहाड़ी इलाके में से लोग हट रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्त बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, हमने जंगलात काट दिए हैं, वो वहाँ से हट रहे हैं। थार और दूसरे डेजर्ट्स में जहाँ पे बारिशें वैसे ही नहीं होती थी, कम थी, अब वहाँ पे बिल्कुल बंद हो गई हैं, वो लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सही सही सही। और सब मिलके अगर इसके ऊपर काम करेंगे
تو سالو ہو جائے گا. ابھی اپنے دیکھیے حصے کا انہوں کام نے- ہمیں کرنا ہے. جی، صحیح. یہ جو اورنج لائن کا بس چلانے کے لیے ہزاروں درخت کاٹے. کراچی سرکولر ریلوے ایک تو میرا اس سے جذباتی لگا کیونکہ میرے فادر کی کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا تھا یہ. تو ہم سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کو ریوائیو کریں. دیکھیے کتنا انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور اس سے کتنا فرق پڑے گا. وہ اب جب سے اگر یہ 20 سال پہلے کر لیتے تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں تھا. ہر دفعہ باہر کی کمپنی آتی ہیں اور یہ ان کو بھگا دیتی ہیں. تو کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتی ہوں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اس چیز پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ نکلے سڑکوں پہ اور بولے ہمیں سرکولر ریلوے چاہیے, ہمیں اچھی بسیں چاہیے تاکہ لوگوں کا مطلب ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی بچے اور یہ فوسل فیول جو جل رہا ہے وہ کم ہو. یہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے حکمران تو سوچ ہی نہیں رہے. وہ سوچ رہے ہیں ہم نے پیسہ باہر رکھ دیا, ہم باہر چلے جائیں گے. لیکن موت سے کب تک بچیں گے آپ؟ باہر بھی جا کے 100 سال زندہ رہ لیں گے نا. اور کتنا پیسہ لے اس کے جائیں بعد گے آپ اپنے کتنا ساتھ؟ لے جائیں گے؟ بہت سارے پولیٹیشینز مر گئے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کے اولادوں کو نہیں پتا کہ ان کا پیسہ ہے. تو یہ پیسہ کس کام آیا؟ بالکل ایسا. مطلب ہمارے حکمران بھی اسی لیے ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ سب خاموش ہیں. نہیں میں تو ساتھ لے کر جاؤں گا. آپ لے کر جائیں گے؟ کتنے بیگ بھرے؟ آپ پلانٹس لے کے جائیں گے؟ خوب اس میں نوٹیں جو ہے نا بھری ہوئی ہوں گی. ہم آپ کو بھرنے دیں گے تو پھر ویسے آپ نے صحیح کہا, ایک کھرپی, کچھ بیج, ایک فوارہ اور ایک جھاڑو. مجھے لوگ یہ بولتے ہیں تم ایک جھاڑو, ایک پودا, کھرپی یہ لے کے جاؤ گی اور تم لے کے جانا. میں کہا بالکل صحیح ہے, میں ساتھ یہی رکھ دینا, شاید میں مرنے کے بعد بھی کام کر رہی ہوں. میرا ایک ہندو دوست ہے تو وہ ایسے ہی آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میرے جسم میں بہت سارے بیج ڈال دیے جائیں کہ میں ایک پودا بن کے پھر سے میں یہاں پہ جینا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ڈال دے. دیکھیں, ارتھ از دا بگیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ ریسائکلر. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ آج کے دن اس دنیا میں تقریباً 7 یا 8 بلین پیپل الائیو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اور روز ہزاروں لاکھوں مر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں. بابا آدم کے وقت سے لے کر آج تک کتنے ٹریلین لوگ اس دنیا پہ ہو چکے ہوں گے. وہ جب آپ ان کو دفناتے ہیں, آپ کو کیا پتا اس زمین کے نیچے جہاں آپ کی فصلیں اگ رہی ہیں وہاں پہ کتنے لاکھوں سال, ہزاروں سال پہلے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ دفن ہوئے ہوئے ہیں. یہ ریسائیکل ہو رہا ہے جی, سارا سلسلہ ریسائیکلنگ کا ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اب دیکھیں نرگس کے پھول جو ہے قبرستانوں میں ہی کھلتے ہیں زیادہ. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, ہم جدہ سے بات کر رہے ہیں. فدا حسین لنڈ. فدا حسین بھائی, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں میرے دوست آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں فہیم بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جدہ میں موسم کیسا ہے؟ بالکل خوشگوار موسم ہے اور بادل بھی چھائے رہتے ہیں ہر روز. لیکن کراچی میں بہت گرمی ہے. ہماری دعا ہے کہ کراچی میں بھی بہت اچھے سے بادل ہوں اور یہ گرمی جو ہے نا کم ہو جائے. ہماری دعا ہے. بارش ہونے لگی ہے. بالکل صحیح. تو آپ پاکستان, ہمیں جی فرمائیے. سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ پودوں کی بات ہو رہی ہے پروگرام میں اور پودے لگائے جائیں, بہت اچھی بات ہے یہ. اور میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام ہر روز دیکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی فرمائیے. اب تک کو میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیوز میں یہ تعلیم کے حوالے سے ہر روز یعنی ایک بریکنگ نیوز دی جاتی ہے, لیکن اس کو کبھی بھی یعنی پیچھے نہ کیا جائے, ہر روز دی چاہیے. اور جو اسکول وزٹ ہوتے ہیں ان کو بار بار وزٹ کیا جائے کیونکہ ان حکمرانوں تک پہنچے کہ تعلیم میں شعور پیدا ہو, بچوں میں شعور پیدا ہو اور تعلیم وہ جو آگے بڑھ سکے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا جدہ سے اور بڑا خوبصورت اضافہ کیا آپ نے. مگر جو ہمارے کراچی کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اوشن مال سینما کے فری ٹکٹس ہیں نیوز کیفے کی جانب سے. اس کے لیے آپ کو ہمارا فیس بک پیج وزٹ کرنا ہے www.facebook.com/newscafe. وہیں پہ آپ کو ساری معلومات ملیں گی. اس وقت ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. وقفے سے واپس آئیں گے, اپنے مہمانوں سے بات چیت کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں
سورج کی جو ہم لوگوں سے آج کل زیادہ محبت ہو گئی ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بڑھتی ہوئی گرمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ توفیق پاشا صاحب موجود ہیں. نامور شخصیت ہیں، موسم کے اعتبار سے جو ہے بہت نالج رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ مسز شاہدہ کوثر فاروق صاحبہ، جو کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ ایک اپنا میگزین رن کرتی ہیں. اپنی نوعیت کا ایک پاکستان کا پہلا میگزین ہے صبح 9. انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ملیں گے، کیونکہ ارادے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور کام بہت اچھا ہے. اچھا جی، ہم نے بات کر لی کہ جناب ان طریقوں سے اپنے اس ماحول کو، موسم کو بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور جتنے بھی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک درخت تو لگا کے جائیں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو 3 دن ہیں، ان میں ہم لوگ اپنے اندر ایسی کون سی چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اس ہیٹ ویو سے بڑے اچھے طریقے سے لڑ سکیں؟ ہم نے شروع میں ویسے احساس کی بات کی تھی. یہ 3 دن یہ گرمی کے آنے والے ہیں، پھر سمندر کی ہوا شروع ہو جائے گی، پھر یہ اس قسم کے 3 دن 2-4 مرتبہ اور آئیں گے، اور آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے. رمضان میں بھی اس طرح کے گرمی کے دن ہوں گے. ہمیں وہ احساس اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، ماحول کے لیے ہم نے پیدا کرنا ہے. خیال رکھنا ضروری ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سخت گرمی ہے تو بے مقصد، اگر ضروری نہیں ہے، اگر آپ ٹال سکتے ہیں تو مت نکلیں گھر سے. لیکن مزدور نے مزدوری کرنی ہے. بالکل. اور ہم سبھی مزدور ہیں، صرف وہ مزدور نہیں جو روڈ کے اوپر کھدائی کر رہا ہے، لیکن ہر کوئی گھر سے باہر جگہ مزدوری کر رہا ہے. چاہے وہ ٹیچر ہے، وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں جا کے پڑھا رہا ہے، وہاں پہ شاید پنکھا بھی نہیں ہوگا، وہاں بچے بھی آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. تو اس دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز اس گرمی کی یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزیں. ایک، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا گرمی سے بچائیں جتنا بچا سکتے ہیں. تو چھتری کے نیچے کھڑے ہو جائیں، درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں. بس سٹاپ پر اگر آپ رکے ہوئے ہیں تو وہاں پر سائیدار جگہ میں رکھیں. ویسے چھتری خرید لیں، چھتری خرید لیں جی. چھتری والوں کا 200-250 ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹوپی لے لیں. سارے لوگ چھتری بھی بیچارے غریب نہیں خرید سکتے، کیا کریں؟ مگر جو خرید سکتے ہیں وہ تو اس کا شکار نہ ہو. ٹوپیاں لے لیں، ٹوپیاں پہنیں. اچھا، دوسرا جو ضروری ہے کہ اپنے اندر پانی کو خشک نہ ہونے دیں. تو پانی پیتے رہیں. چاہے آپ، وہ کوئی کہتا ہے جی نیبو پانی پئیں اور وہ پودینے والا پانی بنا دیں اور دھنیا والا پانی بنا دیں اور کیوکمبر والا پانی بنا دیں. بیسک پانی پیتے رہیں تاکہ جو پسینے سے پانی آپ کا جسم چھوڑ رہا ہے وہ ریپلینش ہوتا رہے. اور اس کا میں نے ایک بہت اچھی مثال میں بار بار دے رہا ہوں کہ ایک مٹکے میں پانی رکھتے ہیں، کس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے پانی باہر نکلتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے اور پانی اندر والا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی ہے ہمارے جسم کا. پسینہ جو آتا ہے اسے ہلکی ہوا لگتی ہے، پسینہ سوکھتا ہے، ہمارا جسم اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن آپ کو مٹکے میں دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سارا پانی نکل جائے گا، مٹکا سوکھ جائے گا. یہی مثال آپ کے جسم کی ہے. پانی پیتے رہیں، جتنا موئسچر آپ کے جسم سے نکل رہا ہے اس کو آپ ریپلینش کریں. آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. میں ہمیشہ فیس بک وغیرہ پر لکھ دیتا ہوں جب یہ سخت گرمی ہو رہی ہے کہ یار ایک پرندوں کے لیے ایک پیالہ پانی کا باہر رکھ دو، جانوروں کے لیے کتے بلی. ہمارے ہاں تو یہ، اب کیا میں کہوں، انسان بھی جانوروں کی طرح ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ اٹس اوکے جانور کو اس طرح رکھنا اوکے؟ نہیں، جانور کو بھی اس طرح رکھنا اوکے نہیں ہے. ہر کسی کا خیال رکھیں. باہر لوگ گرمی میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو پانی دیں، پانی پلائیں، خود بھی پئیں، انہیں بھی پلائیں. یہ پی کیپس ہوتی ہیں، یہ بڑی سستی بنتی ہیں، کمپنیز بنا کے بانٹتی ہیں. یہ بانٹیں لوگوں کو. ایک زمانے میں ہمارے گھروں کے باہر سبیل ہوتے تھے. جی ہاں، بالکل ایسا، بالکل ایسا. ایک رش ہوتا تھا اور ایک جذبے سے یہ کام کیا جاتا تھا. ابھی آہستہ آہستہ وہ بھی ایک رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی اور بہت سارے اور چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، جلدی سے انہیں شامل کرتا ہوں میں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام، میں آبدہ بات کر رہی ہوں عابدہ صاحب کراچی سے آپ نے کال کیا، کیسی ہیں، کیا کہیں گی؟ ہاں، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو مہمان آئے ہیں کہ بھی بچوں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بچے ظاہر ہے اسکول بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو گرمی سے بچنے کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے تو پھر بھی جو ہے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، بچوں کو ہم کیسے خیال رکھیں؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیے، ہم بتاتے ہیں. جی شاہدہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ بچوں کے لیے دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں گرمی تو ہوتی ہے، اور گرمی سے ہر موسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل ہمیں دیے ہیں، سبزیاں دیے ہیں، اور ہر موسم کی جیسے ہم سردیوں میں ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں یا مرغی کھاتے ہیں، تو جیسے گرمی آتی ہے اس میں ہمیں اپنی ڈائٹ بھی چینج کرنی چاہیے، اور بچوں کو مائلڈ ڈائٹ دینی چاہیے، جیسے کہ پورج دے دیں آپ ان کو، اور یہ کیا کہتے ہیں فروٹ زیادہ کھلائیں، زیادہ گوشت وغیرہ نہ کھلائیں، سبزیاں کھلائیں، فروٹس کھلائیں. ان کے سبزیوں کے سوپ دے سکتے ہیں آپ. تو وہ جو ہم سردیوں میں چیزیں کھاتے ہیں اس کا الٹ ہمیں گرمیوں میں کر دینی چاہیے. پھر ستو کا رواج تھا بہت زیادہ، ہمیں ستو پینا چاہیے اور بچوں کو بھی پلانا چاہیے. ہم نے بچوں کو عادت ڈال دی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کوک پی لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ اس سے ان کی خرابی ہو رہی ہے. تو ستو بھی پتہ نہیں اصل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے آج کل، گھر میں بنائے جا سکتے ہیں ستو. موسمی سبزیاں جو پھل ہیں نا، پھل، ہاں یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہوتے ہیں. اللہ میں نے ہر موسم کے پھل رکھے ہیں، اور وہ پھل ایسے ہیں کہ دیکھیں سردیوں میں جو ہم جیسے سٹرس فروٹ کھاتے ہیں ہماری گرمیوں کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ہماری باڈی کو وائٹامن سی وغیرہ ان سب چیزوں کی تیاری ہوتی ہے. گرمیوں میں جب پھل کھاتے ہیں وہ سردیوں کے لیے ہمارے آم وغیرہ آتے ہیں، انگور آتے ہیں، یہ ساری چیز. تو بچوں کو ہم فروٹس وغیرہ اور یہ بالکل یہ فرائڈ چیزیں نہ کھلائیں، جیسے فرینچ فرائز اور آپ دیکھ رہے ہیں برگر وغیرہ، ان چیزوں سے بالکل بچوں کو دور کریں. ویسے بھی یہ فاسٹ فوڈ بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے، نہ بڑوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. تو بچوں کو بھی ان چیزوں پہ لائیں اور شروع سے عادت ڈالیں کہ وہ فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں گے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں بچے بالکل نہیں کھاتے، بس وہ انہوں نے فرینچ فرائز کھائے، کوک پی لیا اور پیٹ بھر گیا. وہ بہت. اور پھر باہر نکلتے وقت ان کو احتیاط کریں، نرم کپڑے پہنائیں، اندر ان کو بنیان ضرور پہنائیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں بنیان نہیں پہننا چاہیے، لیکن وہ ضرور پہننا چاہیے کیونکہ پسینہ آتا ہے جس سے بچوں کو ہوا بھی لگ سکتی. اوپر سے بالکل ہلکے کپڑے پہنائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کا ایک ٹریننگ جو تربیت ہے نا، ان میں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ ان سے پرندوں کو دانہ ڈلوائیں، پرندوں کے لیے پانی ڈلوائیں، تاکہ ان کے اندر ایک محبت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، انسانوں سے ہی نہیں جانوروں سے بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چھتری جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اس میں ٹوپی پہن لیں، اور اسمارٹ سی ٹوپی پہن. بچے چھوٹے چھوٹے پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرتے ہیں. یہاں آپ یقین مانیے ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ دھوپ کے لیے بھی ہوتی ہے، بارش کے لیے ہوتی ہے. ہمیں مطلب یہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ سارے لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے ٹریفک پولیس والے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی، یہ سڑک کے بیچ میں گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ گھر سے ایک پانی کی بوتل جو ہے اسے فریج میں ٹھنڈا کیجئے. رات میں جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں انہیں دھو کے اچھی طرح ٹھنڈا کیجیے، اور صبح انہیں گزرتے ہوئے ان سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، یہ پانی پیجیے. آپ یقین مانیے کہ وہ اتنے خوش ہوں گے. اور گلے شکوے شکایتوں سے ہٹ کے ذرا انسانیت کی بات کیجیے. اور اس کے علاوہ یہ جو بہت سارے بلڈنگز بن رہی ہیں، جو عمارتیں بن رہی ہیں، وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، جو آپ دیکھیے وہ ہمیں دھوپ سے نکلنے سے ہم نے ذرا آج کل یعنی بلا وجہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو وہ جو جن کا کام ہی دھوپ میں، تو مالکان سے بھی ذرا درخواست ہے، ان ٹھیکیداروں سے بھی کہ ذرا مہربانی فرمائیں، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. اور مطلب 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر سے اتنی ہی محنت. دیکھیں میں ایک اور آپ کو واپس آتا ہوں، یہ صرف عقل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا اس کو استعمال کرنے کی بات ہے. ہم اشرف المخلوق کہتے ہیں ہے نہیں. جن ملکوں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے ان ملکوں میں دوپہر کے ٹائم پہ سیسٹا ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی جا کے سو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو سعودی عربیہ میں بھی دوپہر کے ٹائم میں جو ہے وہ بیچ میں گیپ آتا ہے، اب صبح کو کام کرتے ہیں، شام کو کام کرتے ہیں. ویسٹ میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں، میکسیکو وغیرہ بہت سارے علاقے ہیں، اسپین جہاں پہ بہت سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں دوپہر میں وقفہ ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا وہاں وقفہ ہوتا ہے. یہ کیا پاور نیپ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھتری صرف بارش کے لیے، ہم تو بارش میں بھی نہیں استعمال کرتے ہیں. ہمارے میں یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں سوچ سکتے ہیں. سخت آپ کو میں بتاؤں انٹیریئر سندھ میں بھی دوپہر کے 12 بجے سے شام کے 4 بجے تک کھیتوں میں کام نہیں ہوتا ہے. وہ صبح 6 بجے 5 بجے کام شروع کرتے ہیں، 10:30 11 بجے وہ کام بند کر دیتے ہیں، اور دوپہر میں 3 ساڑھے 3 4 بجے پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں. 4 بجے سے وہ کام کرتے ہیں، 7 بجے تک کام کرتے ہیں. یہ عقل استعمال کریں نا. صحیح ہے، صحیح ہے. ٹوپی، چھتری، وقت، پانی، یہ اب چیزیں. دیکھیے پچھلے دنوں مجھے ویسے دلی طور پہ رنج ہوا اس چیز سن کے کہ ایک ٹریفک پولیس نے ایک رول بنایا تھا کہ جو موٹر سائیکل پہ دوسرا سوار ہوگا وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا. جی ٹھیک ہے، وہ چاہے خاتون ہو یا کوئی مرد ہو. ادھر ہمارے لوگوں نے اتنا احتجاج کیا اس بات پہ کہ مطلب اب ہم دوپٹے سنبھالیں یا ہیلمٹ سنبھالیں، بچے سنبھالیں یا ہیلمٹ سنبھالیں، اور آپ پھر انہیں واپس دینا پڑا اپنا یہ فیصلہ. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آپ جو موٹر سائیکل چلائے گا وہی ہیلمٹ استعمال کرے گا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ جتنے دو سوار ہوتے ہیں بچوں کو بھی ہیلمٹ پلانا ضروری ہے جی، کیونکہ وہ کھوپڑی جب پھٹے گی تو بھیجا باہر نکلے گا، وہ دوپٹہ شپٹہ آپ کے بچے سب بڑھ گئے. وہ نہیں دیکھے گا. This is stupidity. یعنی ایک جو بیوقوف اسٹوپڈ قوم ہے پھر وہ کھڈے میں ہی گرے گی جی. پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ایک اویئرنیس اور شعور جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اور جو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اس سوچ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. کیا ہمارے ساتھ کالر ہیں؟ آپ جی کالر ہیں تو میں نے کہا جلدی سے شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی، کون ہے؟ جی میں میمونہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میمونہ بات کر رہی ہیں لاہور سے. میمونہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ جو آپ کے مہمان آئے ہیں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پودے کو کتنی دیر تک خیال رکھنا چاہیے اس کا. اگر ایک ہم نے پودا لگایا ہے تو وہ ہم کب تک اس کا خیال رکھیں گے؟ دیکھیں جی، بچے کا ہم اس وقت تک خیال رکھتے ہیں جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے، اور ماں اور باپ تو پھر بھی اپنے اولاد چاہے کتنی بھی بڑی ہو گئی، لیکن ظاہری بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پودا آپ اگا رہے ہیں. تو جب تک وہ پکی عمر کا نہ ہو جائے، اگر آپ نے درخت لگایا ہے سیپلنگ تو وہ 2-3 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار جیسے کراچی شہر میں لوگ مجھ سے پنجاب سے خاص طور پہ لاہور وار سے کہتے ہیں کون سا تم لوگ نے درخت لگائے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے یہاں تو درخت خود رو ہیں اور اوپر سے بارش بھی گر جاتی ہے. کراچی میں ہر درخت، جو بھی درخت اگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پانی دیتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہمیں درخت 20 سال کا بھی ہو جائے، ہم نے اس کو پھر بھی پانی دینا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. سر تھینک یو سو مچ. توفیق پاشا صاحب آپ تشریف لائے، مصروفیت سے وقت نکالا آپ نے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی مفید گفتگو رہی. اور شاہدہ کوثر صاحبہ آپ کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ یہ جتنے جذبے کے ساتھ اور جتنی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں صبح 9 میگزین والا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے اور آپ کی آواز کو اور زیادہ بلند کرے. اور یہ صحت مند گفتگو جو ہماری رہی اس کے لیے بہت بہت شکریہ. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. ہم نے جو باتیں اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کیجیے گا کہ انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.